اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد۔ مالک اللہ ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک اللہ باقی محمد والے محمد بانیان کے ذاکرین کے سامعین کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ سارے آمین ضرور فرمائیں گے، چونکہ بادشاہ فرماتے ہیں ہر عبادت کا مقصد ہوتا ہے مانگنا۔ آل محمد کے وسیلے سے خالق لم یزل سے مانگنا اور وہاں سے نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مالک اللہ باقی محمد والے محمد جو عزادار جو مومن جو مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں، ہر مومن ہر مومنہ کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک اللہ باقی محمد والے محمد ایک ایک دعا بسم اللہ۔ مالک اللہ باقی محمد والے محمد پاک سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ ایک مومنہ سید زادی دیگر مومنین و مومنات جو بیمار ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سارے آمین کہیں گے۔ مالک اللہ زباری معصومین حج بیت اللہ نصیب فرما۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند آمین کہیں گے۔ مالک اللہ سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بالخصوص سرکار بقیت اللہ علیہ السلام مولا کے ظہور پر نور کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ محمد محمد بڑا ہی بیدار مجمع، بڑے خوبصورت باکردار چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ بابا جی و دیگر مومنین تشریف فرما، اور ملک پاکستان کی نامور ہستی بابا جی تشریف فرما، میرے دیگر بھائی وہ تشریف فرما ہے کہ موجودگی میں میں نے کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی۔ لاکھوں کا مجمع کھا نہیں جانا ہوتا۔ قرآن کی عزت کی قسم بندہ امام حسین سے 2 نمبری کی کوشش کرے تو اللہ اسے یزید بنا دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے میرے جو مزاج ہے میں اسی میں رہتا ہوں آل محمد کے صدقے، اور رنگ ہی بابا جی تبدیل کر دیے گئے، عجیب رنگ ہو گئے۔ یہ رنگ ایسا نہیں، عزاداری بندوں کے سر پہ نہیں، عزاداری تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ بیجا پہ نہ بولنا، بندے نہ بولیں ملنگ صحیح مجھے پرواہی، صدقہ علی کی جوتی کے کھاتا ہوں، حق بات سے میں کبھی گھبراتا نہیں۔ بندوں پہ ناز ہے، حسین کی عطا پہ ناز نہیں ہے۔ 2 بندے ہوں 2 بندے یہاں والے ہوں بابا جی، یہاں والے ہوں، یہاں والے میں تو لعنت پڑتی۔ تو بس جو میں کہنا چاہتا تھا میں نے کہہ دیا۔ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام میں سے عزادار بن کے سننا چاہتا۔ عزادار بن کے آؤ گے تو خیرات ملے گی، عزادار بن کے آؤ گے تو سیدہ کی دعا ملے گی۔ آل محمد کا دربار بابا جی اتنا کریم ہے، کوئی نیت والا آئے تو اسے سلیمان بناتے ہیں، بعد نیت آئے تو اسے مروان بناتے ہیں۔ ہر بندے کا ہاتھ نہیں اٹھنا، مجھے پتا ہے۔ میں بڑی جلدی میں میرا دل چاہتا ہے ولایت امیر المومنین علی کسے کہتے ہیں؟ بابا جی ایک بندہ بھی میری بات سمجھ کے بول پڑے میں اس کا ممنون ہوں، اس کا مشکور ہوں۔ علی کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے جلی پہچانا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ہر بندہ تائید میں ہاتھ اٹھائے، ہر بندہ عبادت میں بولو ہے علی، جس کی وجہ بسم اللہ اللہ اکبر
یا رسول اللہ یا رسول اللہ مشکلم حیدری ایسے نہیں کل ایمان جب زبان آ رہا ہے حیدری جس کی وجہ سے سرکار بابا جی دعا فرمائیں جلی پہچانا جائے. مجھے پتا ہے شرک کے کفر کے غلو کے فتوے ذاکروں کے لیے عام ہیں. بگالی ہو گئے آل محمد کی اتنی فضیلتیں پڑھ کے میں نے کہا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اتنا سوچا کرو جو علی اتنا بلند ہو وہ جلی کتنا بلند ہوگا. بولنا جسے بات سمجھ آئی. ہر بندہ دائیوں میں ہاتھ اٹھائے کہ جو علی اتنا بلند ہو اس کے خالق کتنا بلند ہے, وہ مالک کتنا بلند ہے. تو میں نے کہا جس کی وجہ سے جلی پہچانا جائے. بات تو میں نے کرنی ہے آپ کے حسن سماعت میں مجھے بہت زیادہ اعتبار کہ آل محمد کی وجہ سے خالق کی پہچان ہوئی. چچا کمبر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, رسول خدا نے اسے بلا لی. اسے نے نماز ملنگ سے توڑی نہیں, جلدی کر کے بابا جی پڑھ کے آیا. یا رسول اللہ تب میں نماز پڑھ رہا تھا. نہیں بولو گے تو مجھے دکھ نہیں, کیونکہ آل محمد کے دروازے پہ خیرات ملتی ہے. نبی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تب نماز پڑھ رہا تھا, اب کلمہ پڑھ لے. بولو تو صحیح جسے بات سمجھ آ گئی ہے. تب نماز پڑھ رہا تھا. سارے بولے گا عبادت, ہاتھ اٹھائیں گے حیدری. تب نماز پڑھ رہا تھا, اب کلمہ پڑھ لے. اب وہ کہہ سکتا تھا بابا جی کہ بھی نماز تو اللہ کی تھی. میں وہی بات بتانے لگا. میں سادے لفظوں میں اس سے سادگی میں بات کر دیتا ہوں کہ جس کو بھی جب بھی نبی بلائے وہ نہ آئے پھر وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. بولو یار جسے بات سمجھ آئی ہے. ہر بندہ بولے, ہر بندہ پیچھے والوں کے ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے. جی بسم اللہ سر بابا جی بے شک. بے شک سارے بے شک بے شک بے شک. میر کا محمد میر کا سارے نبیوں کا صدقے شدید عبادت کل ایمان کل قرآن واسطے قرآن. بابا جی مالک آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. 5 12 14 کی قسم بابا باقر شاہ جی اتنے زیادہ میرے واجب الاحترام بابا جی نے لقب پڑے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو علی بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر آپ کو ایک لقب بتاتا ہے. مولا امیر کائنات کا ایک لقب ہے ذل اللہ. اور اس علاقے کے غیرت مند مسلمانوں ذل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا سایہ. اللہ کا سایہ نہیں ہے وہ بندہ شیعہ سنی جو چپ کر گیا. تو یاد رکھنا بندے کہتے ہیں کہاں کہاں ہے علی, تو یاد رکھنا جہاں بندہ ہو وہاں سایہ ہوتا ہے, تو جہاں جلی ہوگا وہاں علی ہو. سلامتی سلامتی جناب سیدہ سلامت رکھے. حسین کی ماں کسی غم میں حیدری. چلو ایک روایت اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. غلط پڑھوں باپ مرشدزادی میری زبان کاٹنے میں غلط پڑھوں مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. 5 12 14 کی قسم ہے, محمد و آل محمد کی قسم ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ولایت سمجھ میں نہیں آتی میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہماری ولایت کا منکر جب مصلی کی طرف چلتا ہے, جب وہ وضو کرتا ہے, شیطان کہتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں, وہ مصلی پہ آتا ہے, میں کھڑا ہو کے اس کی اللہ اکبر دیکھتا ہوں, وہ نماز پڑھ کے بابا جی مصلی بند کر کے
منکر، تو بھی حجت کا منکر، میں بھی حجت کا منکر۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب اللہ شفیع اللہ کا منکر کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کی کیسے قبول؟ نام علی کی تاثیر ایسی ہے، جیسے ہی نام علی آتا ہے نا تو بندے کی ماں کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ تو عزت مآب صاحب ہے جس کی وجہ سے، بس ختم کرنے لگا گفتگو، رحمان پہچانا جائے۔ آپ کو واقعی کہ بندے نے اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی حضرت ابراہیم کے زمانے، اس نے کہہ دیا میں رب ہوں۔ تب سرکار ابراہیم گئے اس کے پاس، اب بے شک داد نہ دینا، میں آپ سے مطمئن، بڑے آرام سے جملہ سن لینا، میں آپ کے حق میں دعا کروں۔ اب جناب ابراہیم نے جا کے اسے کہا دیکھ تو اللہ نہیں، اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا بس اللہ دیتا ہے، بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی۔ مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم کے، وہ فرماتے تھے اگر یہ بات تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو جس کی وجہ سے یہ جملہ کہا گیا اس نے کیوں کہا تھا حسن سے لکھوا کے لے آ؟ اللہ تو صحیح، جسے بات سمجھ آ گئی، ہر بندہ عبادت میں ہاتھ اٹھائے، حسین کی ماں سلامت رہے، جناب سیدہ سلامت رہے، اس نے کیوں کہا تھا؟ تو عزت مآب صاحب اس وقت کہا دیکھو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ بندہ پکا حرامی تھا، اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی دے سکتا ہوں موت، میں بھی دے سکتا ہوں زندگی۔ جناب ابراہیم نے پوچھا کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے اپنے نوکر کو بلایا جسے آج آزاد کرنا ہے اسے پھانسی چڑھا دو، اور جسے پھانسی ہے اسے آزاد کر دو۔ جناب ابراہیم سے کہتا دیکھیں میں نہیں اختیار رکھتا موت و حیات پہ۔ جب بار بار بابا جی باتیں ہوتی گئی نا اس وقت رحمان نے آواز دے کہ ابراہیم ان سے کہہ دے کہ الجھنے کی بات کوئی نہیں، اگر تو اللہ ہے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال۔ اللہ تو صحیح، جسے بات سمجھ آئی ہے۔ اب میں عقیدت والی سطر پڑھنے لگا ہوں، چہرے میں دیکھ کے اب بندے کی نسل پہچان لیتا ہوں۔ جناب سیدہ نے مجھے فن عطا کیا ہے، اب جب یہ کہنا یہ چپ کر گیا کہ یہ نہیں نکال سکتا تھا، اس وقت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم بابا جی چلے گئے، پیچھے پیچھے اٹھا گیا، جس کی کمر خم کھا چکی تھی، جس کی کمر جھک گئی تھی، یہ آگے اللہ کے نبی کو کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ سچے ہیں، مجھے اطمینان ہے آپ صدیق ہیں، میں اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سورج کو مغرب سے نکالتا کیا آپ اسے اللہ مان لیتے؟ بولے گا وہی جسے بات سمجھ آئے گی بابا جی، اگر یہ سورج کو مغرب سے نکالتا کیا آپ اسے اللہ مان لیتے؟ اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر یہ نکالتا تو میں اسے اللہ مانتا۔ پاک مولا کی ولایت کی قسم ہے، ایک بندہ بھی چپ کر گیا، میں پھر بھی مطمئن کھڑا ہوں۔ وہاں سے بابا جی واپس گھر گیا، بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میرے بعد میری اولاد، ان کے بعد ان کی اولاد، یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا جو سورج مغرب سے نکالے وہ اللہ ہوگا۔ دیکھ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، میری بات مکمل ہو دے چونکہ اللہ کا قرآن جو مغرب سے نکالے وہ اللہ۔ تو ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، اعلان کر رہا ہوں
اور ہم علی کو اپنے جیسا بھی نہیں کہتے. تو عزت مآب سامعین، اس نے کہا کہ جو بھی سورج کو مغرب سے نکال لے وہ اللہ. تو پھر بتاؤ کسی نے نکالا؟ بولے تو صحیح. آپ ذاکرین سے بابا جی خطبہ سن چکے ہیں. ردت لہو شمس مرتین، کہ 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا. بات اگلی ہے، سورج کو پلٹا کے علی نے سجدہ کیا. بولنا جسے اب عقیدے کی سطح ہر بندے پہ واجب ہے بولنا. اور نکال کے سجدہ کر کے پٹایا. یاد رکھنا اللہ کے اختیار کا میں مالک ہوں، لیکن اللہ فقط وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. اللہ فقط وہ ہے. اللہ فقط وہ ہے. بس آخری 3 منٹ کی 14 دفعہ رد شمس ہوا ہے. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہے مالک. آپ کے توفیقات میں زیادہ اضافہ فرمائے. چلو میرے علم میں اضافہ ہو گئے کہ 14 مرتبہ. چلو علی اتنی سی مجھے بھی تعلیم ہے کہ مولا علی کے علاوہ بھی کسی نے سورج پلٹایا تھا. بابا جی آپ نے جملہ کہا ہے، مکمل نہیں کہا. ویسے ہی بندوں کو 14 ہضم ہی نہیں ہوتے. بولنا جسے بات سمجھ. ویسے ہی چلو ایک بات دیکھنا نہیں آج حسین میری طرف بات بڑھ نہ جائے تاکہ اپنے ذاکرین کا وقت نہ کھا جاؤ. مولا علی کے علاوہ بھی ایک حجت نے سورج پلٹایا. مولا علی کے علاوہ بھی پلٹایا گیا جناب یوشع بن نون نے. لیکن اس کے اور میرے مولا کے پلٹانے میں اتنا فرق ہے. اس علاقے کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمان آپ نہ بھی بولیں گے میں پھر بھی تم پہ راضی ہوں. پاک مولا کی قسم اس نے بلایا تھا اور یہ کہہ کے اے اللہ تجھے تیرے اسم کا واسطہ سورج کو بلا لے، سورج کو پلٹا دے. اب پھر میں بندوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ منبر کوفہ پہ میرے مولا متقیان یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے نحنو اسماء اللہ، اللہ کا اسم ہم ہے، اللہ کا اسم ہم ہے. تو جناب یوشع بن نون نے بس یا علی کہہ کے سورج کو واپس بلا لیا. بس آخری بات فضیلت کی آخری سطح طویل نہ ہو. اور یہ مجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے علی علی علی. میں بس ایک اپیل تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک محترمہ نے مالک ان کو سلامت رکھیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے جناب سیدہ کے چوروں کو بے نقاب کیا. بولنا سارے. میری اپیل ہے مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر، جتنی کوشش کر سکے آپ نے کرنی. اب وہ وقت آ گیا کہ جب بتایا جائے دنیا کو کہ رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے. مجھ پہ واجب تھا یہ بات میں کرتا. اور عزت مآب سامعین جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مالک ان کو اپنے حصار میں رکھے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے. تو ہر بندے کا واجب ہے ہر بندے پہ کہ کچھ نہیں کر سکتا تو مصلی میں جا کے دعا ضرور کرے. مالی طور پہ جو نیٹ استعمال کرتے ہو نیٹ پہ اپنی طاقت بناؤ کہ اب وقت آئے کہ شیعوں کو اپنی اصلیت دنیا کو بتانی چاہیے کہ ہم پیغام دنیا کو کیا دینا چاہیے. خام شاہ جی بڑے بڑے ذاکر آتے رہنے بھی ایسی ایڈے مظلوم ہیں ایسی نہ ہی رہ سکتے جو انہیں بی بی ہو گئے. بے شک بے شک. پھر وہ مرد نہیں ہے، عورت سے بھی گیا گزرا ہے جو آواز بلند نہ کر سکے. مرد نہیں بس. تو عزت دیکھیے گا میری طرف وقت ختم ہو گیا، میں نے فضائل پہ ہی چھوڑ جانا. مسائل
بہت زیادہ بہترین پڑھتے ہیں میرے عزت مآب بابا جی. تو عزت مآب سے بات ختم کرنے لگا ہوں. بات مجھے پتا ہے میرا وقت مکمل ہو گیا, لیکن یہی پیغام تھا جو میں دینا چاہتا. طاقت بننا چاہیے, ہر میدان میں اب آپ کو نکل جانا چاہیے تاکہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں. ہمیں اپنا حق اب ادا کرنا چاہیے. بابا جی یہ ایک عجیب بات ہے, جب ہم مجلس کرواتے ہیں تو جو مرضی ذاکر پڑھتا جائے, کوئی بندہ نہیں, لیکن جیسے ہی کوئی اہل سنت یا اہل حدیث آتے ہیں نا, سرکار آپ تائید فرمائیں, جیسے یاور بھائی مجلس میں آتے ہیں تو بانی آ کے ایسے کر دیتے. جو بہادر قوم ہے بانیوں سے بزدل بنا دیتے. شیعوں سے بہادر کون ہے؟ بہادر وہی ہے جو علی کا ماننے والا. تو بہادر کو بزدل بنا دیتے بھی اب کچھ نہ پڑھنا, وہ آ گئے. ہمارے اہل بیت کی 4 سطریں اب ذہن میں آ گئی ہیں. ہمارے اہل بیت فرماتے ہیں میں جھوٹ کی دیوی کو صدیقہ نہیں کہتا. بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی, ہر بندہ بولے. بھائی نہیں 4 مشنوں پہ ممبر میں بابا جی کے حوالے کر رہے. بابا جی قرآن کی عزت کی قسم ہے, پورا پنڈال اٹھ کے ابتسام شاہ کو داد دیتا رہنا تو پھر بھی حق ادا کوئی نہیں ہونا. لیکن میں کھڑا ہونے کا نہیں کہتا, ادب سے بیٹھا کرو, ادب سے سنا کرو. آل محمد کے دروازے پہ جو ادب سے آتا ہے اسے ہی سب کچھ ملتا ہے. بے ادب پہ لعنت ہے. مالک لاکھ کروڑ گنا زیادہ درجات بلند کرے ہمارے اہل بیت کے. بابا جی کیا خوبصورت 4 مشرے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی نے کسے کسے صدیق کہہ دیا, کسے کسے صدیقہ کہہ دیا. بولیں گے تو میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, نہ بھی بولیں گے تو مشرے میں نے 4 پڑھنے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کسے کسے صدیق کہتے ہیں, پتہ نہیں کسے کسے صدیقہ کہتے ہیں. ہمارے اہل بیت کہتے ہیں میں جھوٹ کی دیوی کو صدیقہ نہیں کہتا اور بے معنی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتا. بے معنی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتا. محسن میں فدق کے لٹیروں کو سراسر شیطان کو کہتا ہوں, خلیفہ نہیں کہتا. گر چاہتے ہو